کچھ لوگ کی اگر دعا قبول نہیں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، وہ کسی معاملے میں بہت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اس معاملے پہ دعا کی، اللہ کو بتایا بھی کہ اللہ مجھے بہت ضروری ہے یہ کام ہونا میرے لیے، ٹھیک ہے اس کو کروا دے، لیکن وہ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی، تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم اسلام کی بھی تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں کتنی دعا کی ہوگی، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے ہر بار دعا کرتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم السلام کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں؟ پہلی تو بات وی آر اے نو باڈی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا کیا اللہ کے لیے کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، یا ہم ایسے کون سے اللہ کے بہت پیارے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے؟ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، سخت پرسپیکٹیو ہے، لیکن چلے دوسرے پرسپیکٹیو کی طرح آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ کی دعا نہ قبول ہو تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، یا آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بڑے بڑے پیارے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہوگی نا، اے اللہ میرے ابا کو صحت دے دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوں گے، بیمار ہوں گے لاسٹ فیو ڈیز میں، حضرت فاطمہ نے دعا کی ہوگی، لیکن اللہ کا کیا فیصلہ تھا کہ نہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ کی خدا نہ خواستہ کوئی کہے جی دعا نہیں قبول ہوئی، بات اصل میں یہ کہ پیاروں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے پہلے کتنی دعا کی ہوگی فار اے کلیئر وکٹری، کہ اللہ کلیئر وکٹری مل جائے احد سے پہلے، لیکن ہمیں پتہ ہے احد میں کتنا نقصان ہوا، حضرت حمزہ ان کو شہید کیا گیا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پیاروں کی دعائیں، ضروری نہیں ہر ایک کی دعا پوری ہو جائے دنیا میں ہی، کیونکہ اکثر اللہ دعائیں رد کرتا ہے اس دنیا کی اور ان کو سیو کر لیتا ہے آخرت کے لیے فار ظاہر ہے بیٹر اپرچونٹی۔ دوسرا، اللہ جب آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرے ایویڈنٹلی، ویسے تو دعا ہمیں پتہ ہے قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی، لیکن لیٹ سے کہ دنیا میں نہیں ہوئی قبول، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کی آخرت کے ساتھ ایفیلیشن بنانے کا۔ اگر آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں، تو میرا نہیں خیال نو ون ول لک اپ ٹو جنہ، کوئی بھی جنہ کو لک اپ ٹو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا دنیا ہی جنت بن گئی، ہر چیز یہی ملی جا رہی ہے، تو پھر شاید وہ ایفرٹ بھی نہ کرے جنت کے لیے اتنا۔ لیکن اگر کسی کو یہاں کچھ نہیں ملا تو پھر وہ لک اپ ٹو کرے گا جنت کو کہ چلو جنت میں مل جائے گا۔ اگر یہاں پہ بہت میری مشکل زندگی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہت آسانیاں دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میدان حشر کے ٹاپک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کا حساب لے گا، وہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب کا کہ آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کو بلائے گا جو غریب تھا، جس نے اتنے پیسے نہیں کمائے دنیا میں۔ وہ غریب انسان اللہ کو کہے گا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اپنی کہہ لیں بیچارگی واضح کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں غریب تھا، میں نے آپ کے لیے مشکلات جھیلی، یعنی مجھے اتنی آسائشیں نہیں تھی، میں نے آپ کے لیے برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ اے میرے بندے، اسی لیے آج تیرا حساب آسان ہوگا اور اسی لیے تو امیر لوگوں سے پہلے جنت میں انٹر ہوگا۔ آئی تھنک 500 سال پہلے غریب بندہ امیر سے جنت میں انٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ولاگرز کیا سکھا رہے ہیں کہ غربت ایک لعنت ہے، غربت جو ہے وہ ایک تمہارا قصور ہے اگر تم غریب ہو۔ آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ if you are born poor it's not your fault, if you die poor it's your fault۔ اب ٹھیک ہے، اوکے، ایک جملہ ہے، جنرل جملہ، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے۔ اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں، گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ، کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر ڈائی جسٹ ڈائی ڈیتھ ایز اے پور۔ تو قرآن تو یہ پرسپیکٹیو بتاتا ہے کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے، غرباء کو تو کتنا زیادہ ایج ہے، قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں، میں غریب ہی رہوں گا۔ بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو، لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول۔ دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لیٹ سے کینیڈا، یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی، نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے،
یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے, کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں, ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی. کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو, ٹھیک ہے. وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں. وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جوڑ کے. یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا, اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ. تو یہ کیسی سیکریفائس ہے, یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے, بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاتھ پیر مارو, بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے, رہنا ہے, پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا, الحمدللہ, یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance. وہ دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا, کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا, ٹھیک ہے, یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں. دس از جسٹ اے وش. اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پہلا سلوشن ہے, چینجنگ آور پرسپیکٹیو فرام دا قرآن. ثابت کیا ہوا؟ قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے؟ قرآن پہ تدبر, قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزالونگ کانفلکٹس. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں, جو جد و جہد چل رہی ہے, جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے, اس کو ریزالو کرنا. کس طرح سے ریزالو کرنا؟ کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہیں, ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی, وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے. تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے, اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں, ہوپ اورینٹیڈ تھنکنگ کی طرف آئیں. جیسے ہوپ اورینٹیڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں پاتھ وے تھنکنگ, ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے, لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا, ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر, تقدیر, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, ذکر کیا تھا, وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو, تم پر وحی آتی ہے, تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ, آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا. تو حضرت آدم السلام مسکرائے, کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو, تمام انسانیت, ٹھیک ہے, مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا, رائٹ دیر رائٹ دین, یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا, دس واز پری آرڈینڈ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ شرابی تھا, یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں, یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے, اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی, وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے, فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ریگریٹ ہوگا, کیوں کیا, غلط کیا, میں نے زیادتی کی, وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل, تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ, لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا. تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن, کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا, ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھتے ہیں. تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا, کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو یہ
تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایک مثال ہے. کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی. تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے, تو تیر نشانے پہ لگے گا, اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے. تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے, یعنی I'll have to use my strength, میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے, میری پریکٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے, ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, اور چیزیں ہو سکتی ہیں, ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے, اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے, مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے, ایک دم آگے چڑیا آ گئی, کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی, تیر چڑیا کو لگ جائے گا, نشانے کو نہیں لگے گا, نہیں ہے کنٹرول آپ کا. تو یہی بات ہے, تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ, اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام, یہ تقدیر ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی تقدیر غالب آئے گی, آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے, ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے, وہ تقدیر غالب آنی ہے. ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی, لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی. تو یہی بات ہے, تقدیر اس طرح غالب آتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل تسلی میں, نوئنگ, جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے, اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا, میں جو مرضی کر لوں. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے, ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے, نہیں ہونی چاہیے نا. لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے. یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا, ٹو بی آنیسٹ. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اللہ نے لکھا. اگر آپ کو آپشن ملے, آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے, وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می, آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو. وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں, مجھے تم سے زیادہ نالج ہے, آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ, تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے. وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں, اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ آپ کریں. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اللہ فیصلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ, نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ, بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا. ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے. جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں, جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں, کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے, نہ قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے. تو بہرحال پری آرڈینمنٹ از اے بیوٹیفل کانسیپٹ, اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, استخارہ کیا, لیکن استخارہ ضرور کریں. استخارہ کیا, استخارے سے کچھ اشارات آئے, اشارات پر عمل کیا, اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ. اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈس,